حسینی قافلہ صحرا کی جن راہوں سے گزرا تھا، وہ راہیں آج تک اس قافلے کو یاد کرتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کا نام لے کر پکارا کہ اے شیش بن ربیع، اے حجاز بن عبہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے اور کہنے لگے ہم نے نہیں لکھے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس تمہارے خط موجود ہیں، اور کہا اے لوگو، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑو کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہ رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ دیتی رہے گی درس شہادت حسین کی، آزادی حیات کا وہ سرمد اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اس کے بعد ظہیر بن یقین رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے باز آ جاؤ، اور بتایا کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو تمہارا بھی حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا۔ ان لوگوں نے ظہیر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ ظہیر نے کہا ظالمو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے، یعنی سمیہ ابن زیاد کی ماں کا نام ہے، سمیہ کے بیٹے سے کہیں زیادہ اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے بھائی یزید ابن معاویہ کو چھوڑو کہ وہ آپس میں نمٹ لیں، بخدا یزید تم سے اس پر ناراض نہیں ہوگا۔ اس بات کے بیچ شمر نے پہلا تیر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور کہا اے کوفہ والو، تم ہلاک اور برباد ہو، کیا تم نے انہیں اس لیے بلایا تھا کہ قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ اپنا جان اور مال قربان کریں گے، اور تم خود ہی ان کے قتل کے در پر ہو۔ ان کو تم کہیں جانے نہیں دیتے جہاں ان کو امن ملے۔ تم نے دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کا پانی یہود اور نصارہ بھی پیتے ہیں، لیکن اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں بہت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ قیامت کے دن تم کو پیاسا رکھے اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر کے اوپر بھی تیر پھینکے گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی شروع ہو گئی۔ پھر گھماسان کی جنگ ہوئی، دشمن کے کافی آدمی مارے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھی شہید ہوئے۔ مسلم بن اوسجہ رحمہ اللہ بہت زخمی ہوئے۔ حبیب بن مطہر رحمہ اللہ ان کے پاس آئے اور کہا جنت کی خوشخبر تمہارے لیے ہو، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے بعد شہید ہونے والا ہوں، مجھے کچھ وصیت کریں۔ انہوں نے کہا ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جب تک زندہ رہنا ان کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس کے بعد شقی اور بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفے کے لشکر پر جدھر حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے اور مدد طلب کی اور شیش بن ربیع سے کہا تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیش سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا تم سب گمراہ ہو، حسین رضی اللہ عنہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، اور تم ان کو قتل کرتے ہو اور ان کے مقابلے پر ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے 500 سپاہی بھیجے جو مقابلے پر آ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ عنہ نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیدل آ گئے۔ اس وقت حر نے سخت مقابلہ کیا۔ اب دشمن نے خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے ہاتھ حضرت تک پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ سائدی نے کہا حضرت میری جان آپ پر قربان ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور یہ نماز ادا کر کے اپنے رب سے ملوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک دو تاکہ نماز پڑھیں
مگر ایسی گھماسان جنگ میں کون سننے والا تھا۔ ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے چند صحابہ کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی۔ نماز کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اس وقت ظہیر ابن یقین رحمہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے سخت مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب چند لوگوں کے علاوہ حضرت کے پاس کوئی نہیں رہا، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ نہ ہم خود بچ سکتے ہیں اور نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اب اس وقت ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت کے سامنے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص بہت بہادری سے لڑ رہا تھا۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ اشعار پڑھے اور آگے بڑھے: انا ابن علی بن حسین بن علی نحن و رب البیت اولا بن نبی، میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں اور رب کعبہ کی قسم ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کمبخت مرا بن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا، پھر کچھ شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا: خدا اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں کہ تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے، اور ان کی لاش کو اٹھا کر خیمے کے پاس لے گئے۔ باقی آئندہ ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔